اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس پانچواں درس اوقات الصلاۃ نماز کے وقت کے بارے میں یہ ہمارا پانچواں درس ہے اور سب سے پہلے جو ہماری بحث ہے وہ ہے الاختلاف فی وقت الظہرین صحیح ہے جو اختلاف پایا جاتا ہے ظہر کی نمازوں میں یعنی ظہرین کی نماز سے یہ مراد کیا مولانا نماز ظہر اور نماز عصر تینوں میں دونوں میں اختلفت الآراء بالنسبة الى وقت صلاة الظہر والعصر رائے مختلف ہے نماز ظہر اور نماز عصر کے وقت کے بارے میں اختصاصاً و اشتراکاً کیا مراد ہوتا ہے مولانا اختصاصاً و اشتراکاً سے وقت مخصوص اور وقت مشترک کے اعتبار سے یعنی کون سا وقت مخصوص ہے اور کون سا وقت مشترک ہے وتفصیل الاختلاف بما یلی اور اختلاف کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے المذہب الجعفری پہلے دیکھتے ہیں قال السید الطباطبائی الیزدی سید طباطبائی یزدی نے کہا وقت الظہرین ما بین الزوال والمغرب ظہرین کا وقت زوال اور مغرب کے درمیان ہے آیا سمجھ میں ووقت الظہرین ما بین الزوال والمغرب ظہرین کا وقت مغرب اور زوال کے درمیان ہے آگے دیکھیں مولانا وَيَخْتَصُّ الظُّهْرُ بِأَوَّلِهِ مقدار ادائها بحسب حاله اور ظہر کا وقت مخصوص ہے بأوله یعنی اول زوال کے پہلے حصے سے مقدار ادائها وہ مقدار جس میں اس نماز کو ادا کیا جا سکتے یعنی ادائها یعنی اداء الظہر بحسب حاله اپنے حالت کے اعتبار سے کیا مراد ہے مولانا چاہے انسان سلو پڑھ رہا ہو تو سلو 4 رکعت تیز پڑھ رہا ہو تو تیز 4 رکعت نماز قصر ہے تو ظہر کی 2 رکعت ہے پوری ہے تو 4 رکعت ہے دونوں اعتبار سے یعنی قصر کی جس کی نماز قصر ہے اس کی پہلے جو 2 رکعت پڑھ لے اس کا نماز وقت کیا ہو جائے گا ظہر کا ہو جائے گا بعد والا عصر کا ہو جائے گا اور جس کی 4 رکعت پڑھنی ہے اس کا پہلا 4 کس کا ہو جائے گا ظہر کا اس کے بعد والا وقت کیا ہو جائے گا مشترک ہو جائے گا ایسے ہو سکتا ہے کیسے ایسا مطلب کسی بھی چیز کی لمٹ نہ ہوتی ہے نہیں اس میں یہ ہے نا کہ یہاں پہ کیا ہے وَيَخْتَصُّ الظُّهْرُ بِأَوَّلِهِ مِقْدَارُ أَدَائِهَا یہ جو ہے اس کے ادا کرنے کی مقدار بحسب حالہ یعنی ایک نے اب پڑھ لیا مولانا مستحبات چھوڑ دیے تیزی سے پڑھ لی وہ نہیں 4 رکعت پڑھا اس نے 4 رکعت کا وقت لیا یعنی جتنا بھی منٹ لیتے ہیں نہ اب دونوں میں فرق ہے ہم نے بھی 4 پڑھی آپ نے بھی 4 پڑھی اور ایک کسی اور نے بھی 4 پڑھی کیا تینوں 4 رکعت ایک وقت میں ختم کر لیں گے فرق آئے گا وہ نہیں ویسے تو آئے گا نا وہ تو بس ختم وہی بحسب حال ہی جب کہہ دیا ختم کہانی یہ تو 2 رکعت تک نہیں نہ پہنچ پائے گا کوئی بھی کتنی بھی جلدی پڑھو کوئی 2 رکعت پڑھے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ کیا ہے اب اس کی ذمہ داری اپنی کیا ہے 2 رکعت ہے جس کی قصر نماز ہے آپ یہاں سے احمد آباد گئے اپنے یہاں سے بنارس گئے آپ کو ظہر عصر پڑھنی ہے آپ کو کیا پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے آپ کی ذمہ داری قصر ہے تو آپ کا قصر کے اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا سمجھ رہے ہیں وہی ہے اسی لیے کہا گیا کیا مولانا وَيَخْتَصُّ الظُّهْرُ بِأَوَّلِهِ مِقْدَارَ أَدَائِهِ ظہر مخصوص ہے ابتدائے زوال سے اس کے ادا کرنے کی مقدار میں بحسب حالہ اس کی حالت کے اعتبار سے وَيَخْتَصُّ الْعَصْرُ بِآخِرِهِ كَذَلِكَ اور اسی طرح عصر مخصوص ہے آخر زوال یعنی آخر
جو وقت ہے، یعنی آخر وقت یعنی مغرب کا وقت، مغرب کے وقت سے اتنا پہلے جس میں 4 رکعت انسان ادا کر سکے، وہ وقت مخصوص کس کا ہے؟ عصر کا۔ ذالک للنصوص الواردۃ فی الباب، اور یہ جو حکم ہے وہ اس روایت کی بنیاد پہ جو ہے، بات پہ ہے، بنیاد پہ ہے جو اس باب میں آئی ہے۔ کیا ہے وہ روایت؟ منہا معتبرۃ عبید بن زرارہ، سید زرارہ کے بیٹے عبید ہیں، ان کی یہ حدیث ہے، عن الامام الصادق علیہ السلام، چھٹے امام سے، سئل عن وقت الظہر والعصر، کہ امام سے سوال کیا گیا ظہر اور عصر کے بارے میں، فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظہر والعصر جميعا، کہ جب زوال ہو جاتا ہے سورج کو تو ظہر اور عصر دونوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے، الا ان هذه قبل هذه، سوائے اس کے کہ یہ اس سے پہلے ہے۔ کیا مطلب مولانا؟ یہ اس سے پہلے یعنی ظہر عصر سے پہلے ہے، سمجھ میں آیا مولانا؟ الا ان هذه قبل هذه، سوائے اس کے کہ یہ اس سے پہلے ہے، یعنی ظہر عصر سے پہلے ہے۔ ثم انت فی وقت منهما جميعا حتی تغیب الشمس، ثم انت فی وقت منهما جميعا، پھر مولانا اس کے بعد جو ہوگا کیا ہوگا؟ آپ ان دونوں کے وقت میں رہیں گے۔ وہ وقت کس کا ہے؟ ظہر کا بھی ہے اور عصر کا بھی ہے۔ حتی تغیب الشمس، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ غروب ہو جائے۔ دلت علی المطلوب بتمامہ وکمالہ، اس نے ہمارے مقصد پر مکمل دلالت کی۔ دوسری روایت دیکھیے مولانا، دوسری بات، وقال سید الطباطبائلی الیزدی وقت فضیلت الظہر من الزوال الى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام او بعد الانتہاء مثل الشاخص۔ وقت فضیلت الظہر، ظہر کی فضیلت کا وقت زوال سے الى بلوغ الظل، سائے کا پہنچنا، الحادث بعد الانعدام او بعد الانتہاء، جو ختم ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے، مثل شاخص، شاخص کے برابر ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ جب تک اس کے برابر ہو جائے وہ ظہر کی فضیلت کا وقت ہے۔ ووقت فضیلت العصر، اور عصر کی فضیلت کا وقت، من المثل الى المثلین، ہر چیز کے سائے کے برابر ہونے سے ڈبل ہونے تک، یعنی جیسے موبائل ہم نے کھڑا کیا، موبائل کا سایہ موبائل کے برابر ہو گیا، تب تک ظہر کا وقت فضیلت کا، پھر اس سائے سے جب ڈبل ہو جائے، موبائل کے ڈبل تک پہنچ جائے، تو یہ کس کا مخصوص وقت ہے؟ فضیلت کا، عصر کا۔ اس لیے کہا وقت فضیلت العصر، عصر کی فضیلت کا وقت، من المثل الى مثلین، مثل سے کہاں ہو جائے؟ مثلین ہو جائے۔ ذالک للنصوص الواردۃ فی الباب، اور یہ بھی حکم کس کی وجہ سے مولانا؟ اس روایت کی وجہ سے جو اس باب میں وارد ہوئی ہے۔ منہا صحیحۃ البزنطی قال سألتہ الامام، بزنطی کی ایک صحیح روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام سے پوچھا ان وقت صلاۃ الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز کے وقت کے بارے میں، فکتب قامۃ للظہر وقامۃ للعصر، تو انہوں نے لکھا کہ ظہر کے لیے ایک قامت یعنی قد انسان، اور عصر کے لیے ایک اور قامت یعنی ایک اور انسان، یعنی کیا ہوگا؟ یعنی عصر کی نماز کا وقت تب تک رہے گا جب انسان، ایک انسان کا سایہ اس کے کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے۔ دلت علی المطلوب دلالت تامہ،
اس روایت نے بھی ہمارے مطلوب پر مکمل دلالت کی. وعلیہ، اور اس بنیاد پر فالذی یزید علی الوقت الخاص ووقت الفضیلہ، کہہ رہے ہیں اور اس بنیاد پر جو وقت زیادہ ہوتا ہے یا جو خاص وقت ہوتا ہے، خاص وقت اور فضیلت کے وقت سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے مولانا کا؟ هو الوقت المشترک بین الظہرین، وہ وقت مشترک ہے ظہرین کے درمیان، یعنی ظہر اور عصر دونوں کا مشترک وقت ہے. یعنی کیا مطلب مولانا؟ ان کا کہنے کا مطلب ہے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک کیا ہے مولانا؟ ظہر کا وقت ہے، اور اس کا ڈبل ہو جائے تو اس کا ڈبل ہو جائے تو عصر، اس کے بعد کا جو وقت ہے تو کیا ہو کیا یہ وقت کیا ہو جائے گا؟ مشترک ہو جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَيَّ مَانِعٍ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْوَقْتِ الْمُشْتَرَكِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، اور وہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو دو نمازوں کو جمع کرنے سے مانع ہوتی ہو، رکاوٹ بنتی ہو. وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَيَّ مَانِعٍ، وہاں کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، دو نمازوں کو جمع کرنے کے درمیان، فی الوقت المشترک، وقت مشترک میں، فی السفر والحضر، صحیح ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. وقد الف الشیخ احمد صدیق الغماری من کبار علماء السنہ کتابا، صحیح ہے، احمد صدیق الغماری نے جو اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں کتاب لکھی ہے کس سلسلے میں مولانا؟ فی جواز الجمع بین الصلاتین، دونوں نمازوں کے جمع کرنے کے جواز کے بارے میں، کہ دونوں نمازوں کا جمع کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. سماہو، جس کا انہوں نے نام رکھا ہے ازالت الخطر عمن جمع بین الصلاتین فی الحضر، خطرے کا ازالہ اس سے جو دو نمازوں کو حضر میں کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. اما جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، لیکن سفر میں دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا جواز، فَهُوَ مَفْتِيٌ بِهِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، تو اس کا فتویٰ دیا گیا ہے چاروں مذہب کے یہاں، یعنی جو مذاہب اربعہ ہیں تمام مذاہب سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اور آج بھی مولانا مشعر الحرام میں مغرب عشاء ساتھ پڑھی جاتی ہے اور عرفات میں ظہر عصر ساتھ پڑھی جاتی ہے. میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جب حاجی ہوتے ہیں ظہر عصر ساتھ پڑھتے ہیں. سمجھ میں آیا مولانا؟ تو سفر میں تو ان کے ہاں بھی جائز ہے. اب رہا مسئلہ المذاہب الاربعہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.